حمداللہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم میں آپ لوگوں سے بہت وعدے کیے گئے اور کہا گیا کہ آئینی عدالت نہیں بنائیں گے، لیکن آئینی عدالت 27ویں آئینی ترمیم میں آ گئی، ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا ان وعدوں کو، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے تقریباً 56 کلاسز میں انہوں نے ترمیم کرنا چاہتی تھی حکومت، لیکن ہماری قیادت جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس 26ویں آئینی ترمیم میں جتنے بھی خرافات تھے، جتنے بھی واہیات تھے، جتنے بھی سانپ تھے، اس 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب کی کاوش سے نکال دیا گیا۔ لیکن وعدہ یہ کیا گیا، اسی بنیاد پر نکال دیا گیا کہ یہ دستور کے منافی ہے، 1973 کی دستور کے منافی ہے۔ تو جب اتفاق ایک بار کیا گیا کہ یہ جو نکالے گئے کلاسز ہے یہ دستور کے بھی منافی ہے، نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ قوم کے مفاد میں۔ اب سال گزرنے کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دوبارہ انہی چیزوں کو، انہی ترامیم کو آئین کا حصہ بنانا چاہتی ہے حکومت، اور بنا بھی دیا۔ تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے حکومت کو یہی موقف سامنے رکھا کہ یہ تو وہی ترامیم ہے جو میں یعنی جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی اور PMLN نے اتفاق کیا تھا اس بات پر کہ اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، دستور کو ان ترامیم کے حوالے سے جو ترامیم آپ 27ویں ترمیم میں لانا چاہتی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم سے ہم نے اتفاق سے نکال دیا ہے۔ تو پھر کیا مجبوری ہے آپ پر، حکومتی پارٹیوں پر، PMLN اور پیپلز پارٹی کے لیے کیا مجبوری ہے، ان پر کیا دباؤ ہے، کیا پریشر ہے، کس کا خوف ہے کہ آپ انہی چیزوں کو دستور کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جن چیزوں پر آپ نے مجھ سے اتفاق کیا کہ یہ دستور میں اس قسم کی ترامیم یہ 73 کی آئین کی روح کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہم فراڈ سمجھتے ہیں۔ یہ صرف میرے ساتھ، جوئی کی قیادت کے ساتھ فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ آئین کے ساتھ دھوکہ ہے۔ وہ آئین جو ایک میثاق ملی ہے، قومی ہے، جو قوم کی سیاسی قیادت کے اتفاق تو مولانا صاحب کا کوئی رابطہ ہوا ہے اس کے بعد زرداری صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے؟ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا، ہمیں وعدے دے کر اس کے بعد اگلی آئینی ترمیم آپ لے آئے، اس پر کوئی جواب آیا ہم لوگوں کی جانب سے؟ میرے خیال میں ایک وفد آیا تھا PMLN کی طرف سے بھی، اور میں تو اس میں نہیں تھا، شاید مولانا صاحب نے کہا ہوگا کہ آپ لوگ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ سپورٹ لینا چاہتے تھے۔ تو مولانا صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ جب آپ 27ویں ترمیم لانا چاہتے ہیں تو مسودہ سامنے لے کے آؤ۔ لیکن مولانا صاحب کو تو پتہ اس وقت چلا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر کیا ہے۔ تو وہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ سے ان نکات کا پتہ چلا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ نکات ہو سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے اس کو بنیاد بنا کر، اس کے بعد بھی مولانا صاحب کراچی گئے، پھر اشرف علی زرداری صاحب کی عیادت کے لیے وہاں تشریف لے گئے، وہاں زرداری ہاؤس یا بے نظیر ہاؤس میں۔ لیکن انہوں نے مولانا صاحب کے موقف کو، یا پرانا جو مولانا صاحب اور دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک اتفاق ہوا تھا، اس کو نظر انداز کیا گیا۔ تو اس لیے یہ جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، میرے خیال میں ان سیاستدانوں نے، ان سیاسی پارٹیوں نے جو 27ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کیا ہے، انہوں نے میرے خیال میں سیاست کو بھی دفن کیا، اور سن 1973 کے آئین پر ایک خودکش حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 73 کا آئین بھی متنازع ہوا، 27ویں آئینی ترمیم تو ہے متنازع، اور اس کے نتیجے میں جو آئینی عدالت وجود میں آیا وہ بھی متنازع بن گیا، اور قوم میں بھی ایک انتشار، ایک تصادم، ایک تنازع پیدا ہوا، اور پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہ ترمیم کس کے دباؤ میں ہو رہا ہے۔ آپ کیا کریں گے اب؟ اگلا لائحہ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو پھر جب مولانا صاحب آئیں گے، وہ بیرون ملک ہے بنگلہ دیش میں، وہ شاید منگل تک آ جائے، پھر یا منگل تک وہ آئیں گے، تو پھر پارٹی بیٹھے گی اس پر، مولانا صاحب بھی آئیں گے، مشاورت شاید ساتھیوں سے کرے کہ اگلے مستقبل میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، کہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس ترمیم کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ مسترد کر چکی ہے، اور سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کسی نے بھی اس ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں کیا، جمعیت علماء اسلام نے اس ترمیم کے خلاف ووٹ کیا۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا موقف تو آپ کو سامنے ہے۔ اب آگے ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، یہ جب مولانا صاحب تشریف لائیں گے تو پھر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ کس طرح سے ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ ہی کے ایک سینیٹر اٹھ کے دوسری طرف چلے جائیں اور ووٹ کر دیں؟ بڑے نامی گرامی ہیں، آپ کو معلوم ہے، کیوں گرپ نہیں ہے آپ لوگوں کی پارٹی اپنے پارٹی
ورکرز پر جو آپ کی تنظیم میں ساتھ شامل ہیں، یا پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائلٹیز تبدیل کر لیتے ہیں؟ آپ کے کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو بندہ ہمارے سینٹ میں ایک سینیٹر جو وہ کریش ہوا، انہوں نے پارٹی کی امانت کے ساتھ جو سینٹ کی ممبرشپ ہے، پارٹی کی مرہون منت ہے وہ سینیٹر، اور انہوں نے پارٹی کی ہدایات اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی خیانت کی، اور جب خیانت کی تو پھر اس ووٹ کے ساتھ، ان وہ ہزاروں لاکھوں ووٹوں کے ساتھ جو بلوچستان کی 10-12 اسمبلیوں نے لاکھوں ووٹ لیے تھے، ان لاکھوں ووٹوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس امانت کا خیال نہیں رکھا گیا، پارٹی کی ڈسپلن کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ وہ طاقت کے حصار میں آیا، انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح اس کو استعمال کیا، پھر جاتے ہوئے وہ راستہ بھی بھول گئے کہ ہم نے کس راستے سے جانا ہے، بھاگتے ہوئے وہ کس راستے سے گئے، راستہ ہی ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو اتنی بڑی شرمندگی کی کیا بات تھی؟ کیوں خواہ آپ نے اپنے آپ کو اس شرمندگی کو کہتے ہیں کہ آپ کو راس آئی؟ تو جمعیت علماء اسلام نے اس کے خلاف فیصلہ بھی کیا ہے، اپنے میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ اس کی رکنیت ختم کی گئی ہے۔ اگلا عمل پارٹی کے فیصلے کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ سینٹ کی ممبرشپ سے مستعفی ہو جائے، اگر نہیں ہوں گے پھر قانونی چارجوئی پارٹی کرے گی۔ یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے حافظ صاحب کہ فیصل واڈا ہیں، محسن نقوی ہیں، پھر سیف اللہ ابڑو ہو گئے، یہ آپ کے جو ہیں والد سینیٹر ہو گئے، کس طرح سے پارٹیوں کے اندر سرائیت کر جاتے ہیں، اور پھر وقت آنے پر ایک دم سے جب سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پارٹی پالیسی لائن ڈیفرنٹ ہے، تو یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ووٹ کر کے کسی اور جانب جا کے لائلٹی چینج کر کے جو ہے وہ سب کو حیران کر دیتے ہیں، تو یہ ہو کس طرح سے جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے جن دو احباب کا نام لیا، فیصل واڈا اور محسن نقوی، وہ تو میرے خیال میں دونوں پارلیمنٹ میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ کسی بھی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے، اور جہاں تک ہمارے سینیٹر کی بات ہے، یہ تو جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پہ سینیٹر بنا تھا۔ تو جب جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پہ سینیٹر بنایا تو یہ مکلف ہے اس بات پر کہ وہ پارٹی کی ڈسپلن کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق انہوں نے چلنا ہوگا۔ اب یہ کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اس سلسلے میں ایک جنرل بات کروں گا، وہ یہ کہ ہمیشہ موقف میرا یہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جس بھی نام سے ہو پاکستان میں، وہ ان شخصیات کو، ان افراد کو جس کو ہماری سیاسی دنیا میں اس کو سیاسی لوٹے کہتے ہیں، کہ کبھی ایک پارٹی میں، پھر وہاں جب جگہ نہ ملتا ہو، یا وہاں ان کو سینٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں، یا وہاں گنجائش نہ ہو، پھر دوسری پارٹی جاتے ہیں، پھر وہاں سینیٹر بنتے ہیں، پھر تیسری پارٹی، اس کو ہم سیاسی لوٹے کہتے ہیں، جس کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو، مکی کی طرح۔ سیاسی پارٹیوں کو ہونا چاہیے کہ ان جیسے لوگوں پر سیاست کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ آپ 2027 تک یا 2030 تک بڑی سموتھ ڈرائیو دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بڑے کنٹرول میں اسی طرح آگے چلے گا سسٹم؟ دیکھیں، میری بات سنیں کہ جنرل ضیاء نے بھی میرے خیال میں 8ویں ترمیم کی اور سمجھا کہ میں مضبوط بھی ہوں گا اور محفوظ بھی ہوں گا، اور 58 کے اختیارات بھی ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن نہ جنرل ضیاء رہا، نہ 58 رہی، نہ 8ویں ترمیم رہی۔ اور جنرل مشرف کو تو اتنے اختیارات ملے کہ انہوں نے خود آئین بنایا، 73 آئین کے مقابلے میں ایک اپنا آئین بنایا، لیکن جنرل مشرف کہاں ہے؟ اس کی وہ انہوں نے جو بنایا تھا خود ساختہ آئین اور دستور، جو اپنے آپ کو اس کے ذریعے وہ مضبوط بھی سمجھتے تھے اور مکے بھی دکھاتے تھے، وہ آئین کہاں ہے ان کا جو انہوں نے بنایا، اور وہ مکہ کہاں ہے؟ تو لہٰذا تاریخ یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی طاقت بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، خطرناک ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ملک ایک بہت بڑے سانحے کے ساتھ ان کا سامنا ہو، لیکن حکومت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یا 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے جن شخصیات کو قوت ملی، ان کو تحفظ ملی، یہ اس کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، آپ دوبارہ کیا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے ہاتھ